نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أبو داود. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولدت له ابنة فلم يؤذها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها يعني الذكور أدخله الله بها الجنة رواه أحمد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار رواه البخاري ومسلم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم أصابعه رواه مسلم. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال 3 بنات أو 3 أخوات أو أختين أو بنتين فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة رواه أبو داود والترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، احکامات معاملات اور معاشرت کا بیان چل رہا ہے اور اس میں حقوق کا بیان آ رہا ہے. اس سے پہلے کچھ اور باتیں آج عرض کرنی ہیں. آج رجب المرجب کی 18ویں شب ہو گئی. رجب المرجب کا مہینہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے.
اور تقریباً 2 عشرے مکمل ہونے پر بہت سے مسلمان 22 رجب کے دن ایک رسم بناتے ہیں اور اس رسم کو عنوان دیتے ہیں کنڈے کا، اور اس کو منسوب کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کی طرف، کہ ان کی ولادت کی خوشی میں ہم یہ رسم کر رہے ہیں، یا ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ اور اس عنوان سے بہت سے مسلمان 22 رجب کو کچھ شیرنی بنا لیتے ہیں، کچھ کھیر بنا لیتے ہیں، پوریاں بنا لیتے ہیں، ٹکیا بنا لیتے ہیں، اور یہ عمل کر کے اور کھانا پینا کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ سے عقیدت ہے، محبت ہے، لگاؤ ہے۔ تو ان سے عقیدت کے اظہار میں یہ عمل 22 رجب کو بہت سے مسلمان کرتے ہیں۔ زیادہ تر عورتیں کرتی ہیں، مردوں کو عام طور پر اس کی طرف کوئی رغبت نہیں۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، پوچھا مردوں سے جائے گا کہ تمہارے گھر میں یہ عمل ہوتا رہا، تم نے کچھ خبر لی کہ یہ عمل تمہارے گھر میں ہو رہا ہے اور تم نے اس کی خبر بھی نہ لی؟ گھر والوں نے کہا کہ 22 رجب ہیں اور ہمیں کھیر پکانی ہے، اتنے پیسے دے دو، ہم نے دے دیے۔ تو کہا کیا حرج ہے، چلو ٹھیک ہے، کچھ کھانا پینا ہی ہو جائے گا، اور اس عمل کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ تو بہت اہتمام سے بعض گھروں میں یہ عمل ہوتا ہے اور آپس میں دعوتیں ہوتی ہیں اور اس عمل کو اہتمام سے کیا جاتا ہے۔ اس کی طرف توجہ نہیں، دھیان نہیں کہ بھائی کیا یہ عمل صحیح ہے، ہماری شریعت ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، آزاد نہیں ہیں کہ جو جی میں آیا، جو من میں آیا، جو دیکھا وہ عمل کر لیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہر عمل میں پابند ہے، شریعت کا، دین کا اور سلف صالحین کے اتباع کا، کہ جو عمل صحابہ کرام نے کیا، سلف صالحین نے کیا، وہ عمل تو ہم کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی عمل ہے تو دیکھیں گے کہ سلف صالحین سے اس کی کوئی نظیر ملتی ہے تو کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ لہٰذا یہ جو عمل کنڈے کے عنوان سے کیا جاتا ہے اور اس کو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، حقیقت میں اس کی کوئی اصل نہیں، کوئی بنیاد نہیں۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی نہ ولادت 22 رجب کو ہے اور نہ وفات 22 رجب کو۔ ہاں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب وحی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سالے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، اس نسبت سے خال المؤمنین ہوئے، یعنی ایمان والوں کے ماموں۔ تو اتنی اونچے درجے کے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے 22 رجب۔ تو جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ان کو برا سمجھتے ہیں، ان کو برا کہتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، وہ لوگ ان کی وفات پر خوشی مناتے ہیں اور آپس میں
شیرینی تقسیم کرتے تھے، کیونکہ خوشی کے موقع پر ہی مٹھائی تقسیم ہوتی ہے۔ غم کے موقع پر کون مٹھائی تقسیم کرے؟ خوشی کے موقع پر مٹھائی ہوتی ہے۔ تو جس دور میں، جس زمانے میں ان کا غلبہ تھا تو وہ لوگ یہ خوشی زور و شور سے مناتے تھے۔ پھر ایک دور ایسا آیا کہ وہ لوگ مغلوب ہو گئے، تو یہ لوگ چھپ چھپ کر خوشی منانے لگے۔ لہذا آج بھی جو کنڈے کی رسم کرتے ہیں ان میں سے بعض لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ بھئی یہ گھر سے باہر نہ جائے، گھر میں بلا کے کھلا دو، گھر سے باہر لے کر نہ جاؤ۔ تو عام طور پر اسے گھر سے باہر نہیں نکالا جاتا، گھر ہی میں مہمانوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، بچوں کو بلا کے کھلا دیا جاتا۔ تو یہ نسبت اس طرف ہے۔ تو اب بتائیے کہ دشمنان صحابہ کی یہ سازش کہ ایک ایسے برگزیدہ صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی قریبی نسبت رکھتے ہوں، جو کاتب وحی ہوں، وحی الہی کو لکھتے ہوں۔ اس زمانے میں لکھنا بہت کم صحابہ جانتے تھے، ان میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تو جب وحی الہی نازل ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے ہیں کہ بھئی یہ لکھ لو۔ تو جو اتنے اونچے درجے کا صحابی ہو اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سالے تھے تو کثرت سے آنا جانا بھی تھا بارگاہ نبوی میں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے، تو بھائی بھائی تو گھر میں کثرت سے ہی آتا ہے۔ تو اتنی اونچی، پھر ہر زمانے میں اعلیٰ درجے کے یہ کمانڈر رہے، مدبر تھے، بڑی تدبیر اختیار فرماتے تھے اور دشمن کو زیر کرنا جانتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انہیں کئی مہمات پر روانہ فرمایا، امیر بنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کو امیر بنایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کو امیر بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کو امیر بنایا۔ تو ان کے نام کے ساتھ، ان کا نام تو معاویہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ ابن ابی سفیان، مگر امیر کا لفظ ان کے ساتھ ایسا جچا کہ جب بھی نام لیا جاتا ہے بے ساختہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے زبان، جیسے کہ امام کا لفظ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ جچتا ہے، امام کا لفظ حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام کے ساتھ جچتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ۔ ایسے ہی ان کے نام کے ساتھ امیر معاویہ گویا لازم ہو گیا، ہر زمانے میں امیر رہے۔ تو اتنے اونچے درجے کے صحابی کی وفات پر خوشی کرنا یہ دشمنان صحابہ کا کام، مسلمانوں کا کام نہیں۔ مسلمان کو ایسا کام نہیں کرتے، مگر دشمنان صحابہ نے سازش یہ کی کہ اس کو عنوان دے دیا حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف، کہ چونکہ مسلمانوں کو ان سے عقیدت ہے، ان سے محبت ہے، تو سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان اس عنوان پر یہ کام کرنے لگے۔ حالانکہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، یہ عجیب ان کی نسبت ہے۔ ان کے والد حضرت امام باقر رحمہ اللہ تھے، اور امام باقر ان کے والد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی ان کا نام، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ تو یہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ باپ کی نسبت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے بن گئے۔ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی، جنہیں زین العابدین کے نام سے مشہور کیا، جو مشہور ہے،
پھر حضرت علی کے بیٹے محمد جن کو امام باقر کہا جاتا ہے، اور ان کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ، یہ صادق ان کا نسب۔ باپ کی طرف سے تو یہ نسب، اور ماں کی طرف سے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے۔ ان کی والدہ ماجدہ ام فروہ رحمہ اللہ، جو کہ بیٹی تھی حضرت محمد رحمہ اللہ کی۔ حضرت محمد بیٹے تھے حضرت عبد الرحمن کے، حضرت عبد الرحمن بیٹے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو گویا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑ پوتی کے بیٹے تھے۔ تو اس ماں کی طرف سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پڑ نانا بنتے ہیں، حضرت علی ان کے پڑ دادا بنتے ہیں۔ تو دونوں اونچے درجے کے صحابی خلیفہ راشد سے ان کا نسب بنتا ہے، حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ رحمۃ اللہ۔ تو مسلمانوں کو تو ان سے عقیدت ہے، الفت ہے، محبت ہے، تو ان کے عنوان پر یہ رسم اختیار کر لی گئی۔ دیکھیے، محبت اور عقیدت، آج ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اولیاء کاملین سے، اللہ والوں سے، اللہ کے برگزیدہ بندوں سے عقیدت اور محبت یہ ہے کہ ان کا دن منا لیا جائے اور ان کی ولادت کی خوشی منا لی جائے، یا وفات کا عرس بنا لیا جائے اور ان کو ان دنوں پر ایصال ثواب کر دیا جائے۔ جب رجب المرجب کا مہینہ آتا ہے تو 6 رجب المرجب کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کا عرس منا لیا جاتا ہے، ان کو ایصال ثواب کر دیا جاتا ہے۔ اور محرم کا مہینہ آتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کر دیا جاتا ہے۔ اور ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن ولادت منا لیے جاتے ہیں۔ یعنی مختلف دنوں میں ہم نے ان بزرگوں کی یادگار منائی، اس طرح کہ ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کر لیا اور کچھ کھانا پینا کر لیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ ہمیں ان سے عقیدت ہے، ان سے محبت ہے، ان سے الفت ہے، ان سے تعلق ہے، ہم ان کے نام لیوائیں۔ باقی ان کی زندگی کو اپنانا، ان کے طور طریقوں کو اختیار کرنا، جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی اس راستے کو اختیار کرنا، کہتے بھائی یہ تو مشکل کام ہے، یہ کون کرے گا، یہ تو روز کرنا ہے، یہ تو ہر لمحے صبح اٹھ کے سارا دن جب تک جاگ رہے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، یہاں تک کہ رات سوئیں گے تو اللہ کے حکم کے مطابق سوئیں گے، پھر صبح اٹھیں گے، پھر تجارت، پھر ملازمت، پھر شادی بیاہ، لینا دینا، سب اللہ کے حکم کے مطابق کرنا پڑے گا۔ بھئی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اور یہ تو روز ہی کرنا ہے۔ بھئی روز کرنے والا کام بڑا مشکل ہے اور نفس پر گراں ہے اور نفس اس کا مخالف ہے، لہذا نفس کہتا ہے نہیں بھئی روز ان کی اتباع کریں، روز ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار ان کا اتباع کر کے کریں۔ بھئی ایسی عقیدت محبت ہمیں نہیں ہے، ہم تو سال بھر میں ایک دفعہ عقیدت محبت کا اظہار کریں گے، اور وہ بھی کھانے پینے کی شکل، کچھ غریبوں کو کھلا دیں گے، کچھ رشتہ داروں کو کھلا دیں گے، کچھ کھا پی لیں گے، اور بھئی عقیدت محبت کا اظہار کر دیا، بس ہمیں ان سے نسبت ہے، ہمیں ان سے الفت ہے، ہمیں ان سے تعلق ہے، ہمیں ان سے لگاؤ ہے، ہم ان کے نام لیوائے، ہم ان کے سچے عاشق، بس۔ تو بھائی اس طرح کر لینے سے کوئی عشق ثابت نہیں ہوتا، اس طرح کر لینے سے عقیدت محبت ثابت نہیں ہوتی، یہ تو نفس کا دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے، جس نے ہمیں عمل سے دور کر دیا۔ عشق اور محبت، عقیدت یہ ہے کہ ہم ان کا اتباع کریں، جو راستہ وہ ہمیں دکھا کر گئے ہیں، یہ اولیاء کاملین، ان کے راستے کو اپنائیں، ان کے طریقے کو اپنائیں، ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کے لیل و نہار کو دیکھیں کہ کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، کیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا چمکایا۔
کہ آج صدیاں گزر گئیں مگر ان کا نام ہم سب عقیدت اور محبت سے لیتے ہیں۔ تو ہمیں نفس اور شیطان سے چوکنا رہنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے دشمن ہیں۔ نفس اور شیطان یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے دھوکے میں پڑے رہے، یہ ہمیں ڈاج دینا چاہتے ہیں اور ہمیں یہ عنوانات دے دیے کہ بھائی ان دنوں میں یوں کر لو، اس مہینے میں یوں کر لو، ان دنوں میں یوں کر لو، ان دنوں میں یوں کر لو، بس تم سچے پکے مسلمان ہو، باقی دنوں میں جیسے چاہے زندگی گزار۔ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت اور محبت ہے تو ہم روز انہیں ایثار ثواب کریں، روز ان کے نام کی دیگیں پکائیں۔ مگر ہم کہیں گے روز کون دیگیں پکائے گا بھائی، بس سال میں ایک دفعہ پکانی کافی ہے۔ اور یہ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ سے تعلق ہے تو بھائی روز ان کے نام کی ایک دیگ دے دیا کریں غربا کو، فقراء کو۔ روز دیگ کون پہنچائے گا؟ تو بڑا مشکل کام ہے۔ ہاں بھائی سال میں ایک دفعہ کر لیں گے۔ اب حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ سے تعلق ہے تو روز ان کے نام پہ ایثار ثواب کریں، ان کے لیے ایثار ثواب کریں، مگر روز کرنے کے لیے تو ہم تیار نہیں۔ ہاں 22 رجب کو کچھ کر لیں گے، بس یہ عقیدت اور محبت کا سالانہ اظہار ہوگا۔ تو دیکھیے ہماری عقیدت اور محبت کا تو یہ عالم ہے کہ روز کرنے کے لیے تو تیار نہیں، روز شربت بنا لیں اور اس کا ایثار ثواب ایسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کریں۔ روز شربت نہیں بنائیں گے، 7 محرم کو بنائیں گے یا 9 محرم کو بنائیں گے، سالانہ ایک دفعہ بنا لیں گے، روز بنانے کے لیے تیار نہیں۔ تو دیکھیے نفس کا دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے کہ اچھا بھائی جو چیز تم عقیدت اور محبت کا اظہار سمجھتے ہو اسے سالانہ نہیں یومیہ کر لو، یومیہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ سب نفس کا دھوکہ تھا۔ تو جو عمل سالانہ کرتے ہیں وہ یومیہ کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ وہ تو نفس کے مطابق تھا، کھانا پینا ہی تھا اور کیا تھا بھائی، شربت بنا لیا، دیگ پکا لی، کھا لیا پی لیا اور کیا چاہیے، مگر یہ کام بھی روزانہ کرنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ تو نفس پہ چوٹ پڑ رہی ہے، روزانہ اتنے پیسے کون خرچ کرے، ہمیں اتنی عقیدت چھوڑی ہے کہ روز ہی خرچ کریں ان کے لیے، اتنی عقیدت ہے کہ سالانہ ایک دفعہ کر سکتے ہیں بھائی۔ دیکھیے اتنی عقیدت ہمارے عقیدت کا یہ عالم، ایسی کچی عقیدت ہے، ایسی کچی محبت ہے۔ اب ایسی کچی عقیدت اور ایسی کچی محبت کیا آخرت میں ہمیں ان کی شفاعت نصیب کرے گی؟ ان کی ہم نشینی نصیب ہو سکتی ہے؟ بھائی ان کی ہم نشینی اگر چاہیے، جنت میں ان اولیاء کاملین کی رفاقت چاہیے تو بھائی ان کا اتباع کرنا پڑے گا۔ دیکھیے یہ سرما ہے نا، سرما یہ پتھر ہے، کالا پتھر ہے۔ اب اس پتھر کو کوئی آنکھ میں نہیں لگاتا، مگر یہ پتھر اتنا پیسا جاتا ہے، اس کو اتنا کوٹا جاتا ہے، اتنا اس پر چوٹیں ماری جاتی ہیں کہ یہ چورا ہو کے بالکل پاؤڈر بن جاتا ہے۔ اب اسے آنکھوں میں لگائے جاتے ہیں۔ آنکھ کیا ہے؟ یہ جو انسان ہے یہ اشرف المخلوقات ہے، تو اشرف المخلوقات کا اشرف الاعضاء ہے، سب سے خوبصورت ترین عضو اس کی آنکھ ہے۔ آنکھیں خوبصورت تو انسان خوبصورت، تو اور سب سے نازک ترین عضو ہے اس کا آنکھ۔ تو اس آنکھ میں پتھر ڈالا جاتا ہے سرمے کا، مگر کب؟ جب وہ بالکل پس جاتا ہے، جب بالکل پس جاتا ہے اب آنکھ کی ہم نشینی کے قابل ہوا ہے۔ اور اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سرما لگاتا ہے تو کچھ ذرہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے، وہ بالکل پاؤڈر نہیں بنتا۔ اب کیا ہوتا ہے، آنکھ اتنے آنسو بہاتی ہے، اتنے آنسو بہاتی ہے کہ جب تک وہ موٹا ذرہ آنکھ سے نکل نہیں جاتا اس وقت تک آنکھ کو چین نہیں آتا، پانی بہاتی رہتی ہے، پانی بہاتی رہتی ہے۔ کیوں کہ یہ جو چھوٹا سا ذرہ رہ گیا پسنے سے، یہ اب ہم نشینی کے قابل نہیں، یہ اس آنکھ کی ہم نشینی کے قابل نہیں ہے، لہذا آنکھ کہتی ہے اسے نکالو، یہ میرے ہم نشی نہیں بن سکتے، اس لیے کہ ابھی اس نے مجاہدہ نہیں کیا، ابھی اس کے ایک چوٹ اور پڑنی تھی
یہ ایک چوٹ سے بچا ہوا ہے، اس وجہ سے اب یہ میری ہم نشینی کے قابل نہیں۔ ہاں بالکل پس کے آئے گا پھر یہ میرا ہم نشیں بن سکتا۔ تو بھائی دیکھیے سرما پتھر ہی ہے، مگر آنکھ کا ہم نشیں بننے کے لیے اسے پسنا پڑتا ہے۔ تو ہم اولیاء کاملین کے نام لیوا ہیں، ان سے عقیدت اور محبت کے اظہار کرنے والے لوگوں میں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی جنت میں ان کا ہم نشیں بن جائیں، تو بھائی ان کا ہم نشیں بننے کے لیے پسنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ کہ نفس کے خلاف کام کرنا پڑے گا، مجاہدہ کرنا پڑے گا، روزانہ ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار ان کے اتباع کی شکل میں کرنا پڑے گا، روزانہ یومیہ، صبح اٹھتے کے ساتھ سے لے کے رات سونے تک، اور سوتے وقت سے لے کر صبح اٹھنے کے وقت ان اولیاء کاملین کا اتباع کریں گے تو ان کے ساتھ جنت میں ان کے ہم نشیں ہوں گے، پھر ان کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، پھر ان سے تعلق اور الفت سچا رہے گا، اور عقیدت اور محبت پکی ہوگی، سچی ہوگی۔ اور باقی ہم یہ چاہیں کہ سال میں ایک دفعہ ان کا دن منا لیں اور ان کے نام پہ کچھ خیر خیرات کر دیں اور بس ان کے ہم عاشق بن گئے اور ان سے تعلق ہو گیا، نہیں بھائی، یہ تو سب نفس کی باتیں ہیں، نفس پرستی، کھانے پینے کے عنوان ہے کہ کھا پی لیا، ان کے نام کی نسبت سے کھا پی لیا بس، اور کیا کیا۔ اس طرح ان سے ان کی ہم نشینی تھوڑی مل سکتی۔ وہ جو جنت میں پہنچے ہیں بڑے مجاہدے کر کے پہنچے ہیں، ایسے نہیں پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنایا ہے انہوں نے، پھر کہیں جا کے جنت میں پہنچے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ بس ان کے نام کی سال میں ایک دفعہ دیکھ پکا دیں اور ان کی ہم نشیں بن جائے کہ بھائی ہم نے ان سے عقیدت محبت کا اظہار کیا تھا اور ان کے لیے ایصال ثواب کیا تھا، تو بس اب ہم ان کی ہم نشیں بن جائیں جنت میں۔ بھائی ایسے کیسے بن سکتے ہیں؟ عقل بھی اس کو قبول نہیں کرے گی۔ آدمی عقل سے سوچے کہ کیا ہم ایسے کھاتے پیتے ان کے ساتھ چلے جائیں گے کیا؟ وہ تو بیچارے مجاہدوں میں رہے، دنیا کو چھوڑا، دنیا کی لذتوں کو چھوڑا، آخرت کی فکر ہماسن غالب رہی، حلال حرام کو دیکھا، جائز ناجائز کو دیکھا، نفس کے خلاف کام کیا، اللہ تعالیٰ کے محبوب بن کے دنیا سے چلے گئے۔ اور ہم نہ حلال کو دیکھیں، نہ حرام کو دیکھیں، نہ جائز کو دیکھیں، نہ ناجائز کو دیکھیں، اور جو کام شریعت کے خلاف ہے وہ کرتے رہیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اور سال میں ایک دفعہ ان کے نام کی نیاز کر لیں، ان کے نام کی ایصال ثواب کر لیں اور مطمئن ہو جائیں کہ بھئی ہمیں ان سے عقیدت محبت ہے۔ تو بھائی دنیا کے معاملے میں تو ہم کتنے چالاک ہیں۔ کوئی ہمیں آ کے کوئی کمپنی والا مختلف اسکیمیں سناتا ہے کہ بھئی اتنا مال اٹھا لو تو یہ فائدہ ہوگا، اتنا مال اٹھا لو تو یہ فائدہ ہوگا، یہ والی اسکیم لے لو تو یہ فائدہ ہوگا، تو ہم فوراً کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ بڑی اسکیم اٹھانے میں ہمیں زیادہ فائدہ ہے یا چھوٹی اسکیم اٹھانے میں زیادہ فائدہ ہے۔ کیلکولیٹ کر کے پھر سوچتے ہیں بڑی اسکیم لینی ہے مگر چند دکاندار مل کے لے لیتے، تو لیں گے تھوڑی تھوڑی مگر فائدہ بڑی اسکیم والا مل جائے گا۔ تو اب دیکھیے دنیا کے اعتبار سے تو اتنے چوکنے، اتنے چالاک، اور آخرت کے اعتبار سے اتنے بھولے کہ بھائی سال میں ایک دفعہ ان حضرات کے نام کا کچھ کر لیا اور تو مطمئن ہو گئے اور کہا ٹھیک ہے ہماری جنت پکی۔ نہیں بھائی، روزانہ اتباع سنت میں لگنا پڑے، روزانہ ان حضرات کے لیے ایصال ثواب کرنا پڑے، روزانہ ان کی زندگی کو یاد کرنا پڑے، یعنی کہ سال میں ایک دن ان کا دن منا لیا اور بس ان کے تذکرے کر لیے۔ روزانہ ان اولیاء اللہ کی زندگی کے تذکرے ہوں، صحابہ کے تذکرے ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی تذکروں میں ایک عجیب تاثیر رکھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ایسا راضی کر کے چلے گئے ہیں کہ ان کی زندگی کے تذکرے سے بھی لوگوں کو ہمت آتی ہے، عمل کے جذبے بیدار ہو جاتے ہیں، عمل کا شوق آ جاتا ہے۔ دیکھیے آدمی جو ہے بازار سے گزرا پرفیوم لگا کر، تو آدمی تو گزر گیا مگر اس کی مہک باقی رہتی،
تو آدمی کہتا ہے بھئی ابھی یہاں سے کوئی گزرا ہے، چارلی پرفیوم کی خوشبو آ رہی ہے، پرفیوم لگا کر گزرا ہے، تو دیکھیے وہ گزرنے والا تو جا چکا ہے، مگر اس کی پرفیوم کی خوشبو کی مہک وہ اب بھی محسوس ہوتی ہے، تھوڑی دیر تک محسوس ہوتی ہے، جو بھی وہاں سے گزرتا ہے کہتا ہے یار یہاں سے کوئی خوشبو لگا کے گزرا ہے۔ تو دیکھیے پرفیوم کی خوشبو وہ تو تھوڑی دیر کی ہے، یہ اولیاء کاملین انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے، ان کے اعمال کی مہک آج تک باقی ہے، لہذا جب ان کے تذکرے کرتے ہیں تو ایک امنگ پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی ان کے اتباع میں لگیں۔ یہ ہے ان کے اعمال کی مہک جو برسوں صدیوں گزر گئی مگر آج بھی موجود ہے۔ لہذا جب ان کے تذکرے کرتے ہیں، صحابہ کے تذکرے کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ عمل کا جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ دیکھو یہ بھی اللہ کو راضی کر کے گئے، یہ بھی اسی زمین اور آسمان میں بس کے گئے، اور وہ بھی اسی زمین آسمان کے بیچ میں رہ کے گئے، اور یہ بھی 24 گھنٹے گزار کے گئے، اور انہوں نے بھی شادیاں کی، انہوں نے بھی تجارت کی، انہوں نے بھی ملازمتیں کی، انہوں نے بھی ساری زندگی کی چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں لگے۔ تو ہم بھی وہی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اسی زمین آسمان کے بیچ میں بس رہے، ہم بھی دن میں 24 گھنٹے گزار رہے، رات اور دن یہ دونوں ہم پر بھی آ رہے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ ہم اتباع نفس میں لگے ہوئے ہیں، خواہشات کے اتباع میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے ہوئے تھے۔ تو فرق یہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اطاعت کو اپنا مقصد بنایا، آخرت کو اپنا مقصد بنایا، اپنا نصب العین بنایا کہ بھئی آخرت کی زندگی اصل ہے، دنیا یہ راہ گزر ہے، بس یہاں سے گزرنا ہے۔ کس طرح گزرنا ہے؟ بہت احتیاط سے گزرنا ہے، من چاہی نفس پرستی میں نہیں رہنا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اور اس موقع پر اس معاملے میں ہمیں شریعت کی رہنمائی کیا ہے، دین ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ سلف صالحین نے اس موقع پر کیا کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا، پھر تو آدمی کی زندگی بھئی کچھ صحیح ڈگر پر آئے گی۔ اور ہم ایسے ہی چلتے رہے تو دیکھیے زندگی کے لیل و نہار بہت تیزی سے گزر رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ قبر میں چلے جائیں گے، پھر یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ تو یہ قیمتی سرمایہ ہے، اسے ضائع نہیں کرنا۔ تو بہرحال یہ بہت سے مسلمان جن کے گھروں میں یہ کنڈے کی رسم ہوتی ہے وہی اس میں احتیاط کرنی، کیونکہ یہ دشمنان صحابہ کی ایک سازش ہے، ان کی چال ہے کہ وہ سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمانوں کو عنوان ایک دیتے ہیں اور کام دوسرا کرواتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھئی کیا ہو گیا، ان کی نیت جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی منانا تھوڑی ہے، بلکہ ان کو تو پتہ بھی نہیں۔ تو جب ان کو پتہ بھی نہیں اور ان کی نیت بھی یہ نہیں کہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی وفات کی خوشی منا رہے ہیں، بلکہ وہ تو اس کو کفر سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں۔ ان کے تو وہم و گمان میں خیال میں یہی ہے کہ ہم تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ رحمت واسعہ کی ایصال ثواب کے لیے یہ کر رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیے نفس اور شیطان ہے نا، وہ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے۔ جہاں کھانے پینے کی باتیں آتی ہیں نا تو وہ ایسے راستے تلاش کرتا ہے کہ کھانا پینا ہمارا باقی رہے، یہ چھوٹے نہیں۔ تو بظاہر دیکھیے کیسی اچھی بات لگ رہی ہے کہ بھئی جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کا دن ہے، ان کے تو وہم و گمان میں نہیں ہے، ان کے تصور میں بھی نہیں ہے، اور وہ تو اس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وصال کی خوشی منانے کو کفر سمجھتے، گناہ سمجھتے، ناجائز سمجھتے۔ وہ تو صحابی رسول سے بھی محبت کرتے۔ ہاں بس یہ ہے کہ وہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کو ایصال ثواب کر رہے ہیں تو کیا ہو گیا، اس میں حرج کیا ہے؟ کر لیں، ایصال ثواب کوئی منع تو نہیں ہے، جب چاہے کر لیں۔ اور پھر یہ تو اور بھی یہ بات ہو گئی کہ نہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی ولادت کا دن ہے نہ وفات کا دن ہے، پھر تو اور کر لینا چاہیے، کیونکہ تعین منع ہے نا، کہ تعین اور تخصیص کر کے کرنا منع ہے۔
تو یہاں کا ہے امام جعفر صادق رحمہ اللہ رحمتوں واسعہ کا نہ ولادت کا دن ہے نہ وفات کا دن ہے، تخصیص بھی نہیں ہے، تعین بھی نہیں ہے، تو پھر تو اور جائز ہو جانا چاہیے۔ تو بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں ہوگی۔ تو اس دن میں چونکہ دشمنان صحابہ وہ خوشی مناتے ہیں، تو اگر ہم یہ عمل کریں گے تو ان سے مشابہت ہو جائے گی، اور جب مشابہت ہو جائے گی تو بھائی دیکھیے مشابہت کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ دیکھیے پاکستان کا فوجی ہے اور وہ پاکستان کے فوج کی وردی نہیں پہنتا، انڈیا کی آرمی کی وردی پہن لیتا ہے، اور پاکستانی فوج میں کھڑا ہوا ہے، وردی وہ انڈیا کی پہنتا ہے، اور کہ میں تو پاکستانی ہوں، دیکھو میرے پاس پاسپورٹ بھی پاکستان کا ہے، میرے پاس شناختی کارڈ بھی پاکستان کا ہے، تو حرج کیا ہے اس میں؟ تو کیا کرے گی پاکستان آرمی؟ اس کا کورٹ مارشل ہو جائے گا۔ ارے بھائی کیوں کورٹ مارشل کر رہے ہو بیچارے کا؟ پاکستان میں پیدا ہوا ہے، پاکستان کا شناختی کارڈ ہے، پاکستان کی اس کے بعد نیشنلٹی موجود ہے، پاسپورٹ پاکستانی ہے، اور برسوں سے پاکستان آرمی میں خدمت کر رہا ہے۔ آج ایک دن کے لیے اس نے اگر انڈین آرمی کی وردی پہن لی تو کون سا گناہ کر لیا اس نے؟ ایک کی کیا بات ہے؟ تو کہا جائے گا نہیں یہ غداری ہے، کیونکہ اس نے دشمن فوج کی مشابہت اختیار کر۔ دیکھیے غداری کا جرم ہوگا اور اس کو سزا بھی ملے گی، کورٹ مارشل بھی ہوگا، اس کی نوکری بھی چلی جائے گی، ملازمت بھی چلی جائے گی۔ بھائی کیا کیا ہے؟ تھوڑی سی وردی تو پہن لی، مگر چونکہ مشابہت دشمن کی آرمی سے کر لی، تو دیکھیے کیا سے کیا ہو گیا۔ تو ہم یہ باتیں چھوٹی سی سمجھتے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں ہوتا کیا ہے؟ کوئی حرج کی بات نہیں، بس کر لو، یہ اتنی باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے۔ نہیں بھائی یہ باریکیاں نہیں، یہ بڑی سیدھی سادی سی بات ہے کہ مشابہت سے بچنا ہے، کہ جو عمل دشمنان صحابہ کریں ہم وہ کر لیں؟ نہیں بھائی، ہم تو عاشقان صحابہ ہیں، محبان صحابہ ہیں، صحابہ کرام سے عقیدت اور محبت رکھنے والے ہیں، اور ہم ان کی وصال کی موقع پر خوشی کی صورت اختیار کریں، خوشی کی شکل اختیار کریں، شیرینی تقسیم کریں، مشابہت ہو جاتی ہے، لہذا بچنا چاہیے۔ علماء نے منع لکھا ہے کہ اس دن کو اس طرح خوشی کا اظہار کرنا اور ایصال ثواب حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کو اس طرح کرنا وہ صحیح نہیں۔ ایصال ثواب تو روز ہی کرو، مگر جب یہاں مشابہت کی شکل آ رہی ہے تو اس سے بچنا چاہیے، نفس اور شیطان کے دھوکوں میں نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آخرت میں کورٹ مارشل ہو جائے، پکڑ ہو جائے آخرت میں کہ تم نے کیوں ان کی مشابہت کی۔ تو اس لیے ذرا پوچھنا ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ بات ہوتی ہے یا ہمارے گھر والے کہیں ان رسموں میں آنا جانا کرتے ہیں؟ اگر آنا جانا کرتے ہیں اس سے بھی بچانا ہے گھر والوں کو، عورتوں کو۔ عورتیں بیچاری بہت بھولی بھالی ہوتی ہیں، سیدھی سادی ہوتی ہیں، ان کو دین کی سمجھ فہم ہوتی نہیں، لہذا وہ بیچاری اس میں شرکت کر لیتی ہیں اور یوں سمجھتی ہیں اس میں حرج کیا ہے۔ تو بھائی حرج تو یہی ہے نا کہ گرفت ہو جائے گی۔ اچھا بھائی پاکستان آرمی کا آدمی نہیں ہے، ایک عام سا پاکستانی شہری ہے، بارڈر پہ رہ رہا ہے اور بارڈر پر پاکستان کی حد میں رہتا ہے، مگر ایک دن وہ انڈین آرمی کی وردی پہن کے پاکستان کی بارڈر پہ چہل قدمی کر رہا ہے، تو بتاؤ کیا کریں گے؟ اسے فوراً گرفتار کر لیں گے۔ وہ کہے گا ارے بھائی میں تو ایسے ہی، مجھے لنڈے میں مل گئی تھی میں نے پہن لی۔ کہا بھائی بھلے لنڈے میں ملی ہو، کہیں سے بھی ملی ہو، یہ پہننا جرم ہے بارڈر پر۔ کیسے تم پہن کے یہ گھوم رہے ہو؟ انڈین آرمی کی وردی ہے، تم تو سیولین آدمی ہو، پاکستانی شہری ہو اور یہ پہن رہے ہو؟ تو بتاؤ اس بھولے بھالے آدمی کو گرفتار کیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ وہ کہے گا بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی جرم ہے۔ تو اسے کہا جائے گا تجھے پتہ نہیں تھا پھر بھی سزا تو تجھے ملے گی، پاکستان کی عدالت اسے سزا دے گی۔ اس کا یہ عذر کہ بھائی مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ جرم ہے، مجھے کیا، مجھے تو سستی ملی میں نے پہن لی۔ تو اسے کہا جائے گا نہیں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے ایسے ہی دین کے مسائل میں جہالت عذر نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ دیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ آخرت میں
نجات نہیں ہوگی. چلو بھائی اس کو پتہ نہیں تھا اسے معاف ہے. یعنی ایک آدمی کہے کہ بھائی مجھے تو نماز فرض ہے پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز بھی فرض ہے, زکوٰۃ بھی فرض ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, کتنے مال پہ زکوٰۃ ہوتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو اسے معاف تھوڑی کر دیا جائے گا کہ پٹائی ہوگی کہ بھائی تجھے پوچھنا چاہیے تھا کہ کتنے مال پہ فرض ہوتی ہے, اور جب فرض تھی تو ادا کرنی تھی. ایسے ہی کہا جائے گا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس مشابہت سے تمہیں بچنا تھا, تم کیوں نہیں بچے؟ تمہارا یہ بھولپن اور یہ سادگی یہ قابل قبول نہیں ہوگی وہاں, بلکہ پکڑ کا سبب ہو جائے گی کہ بھئی تمہیں دین کے مسائل سیکھنے تھے. ہر جگہ جہاں دین کے عنوان سے کوئی کام ہو فوراً چوکنے ہو جاؤ کہ بھئی یہ دین کا کام ہے اور اسے دین کے عنوان پر بنایا جا رہا ہے, دین کے عنوان پر کیا جا رہا ہے. کیا واقعی سب صالحین سے اس کی نسبت ہے؟ کوئی نظیر ملتی ہے تو پھر کر لیں گے اس عمل کو, نہیں ملتی تو پھر بچیں گے, احتیاط کریں گے. تو بہرحال یہ کنڈوں کا معاملہ یہ سرسری نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھنے کے چیزیں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں, کیا ہوتا ہے اس میں, نہیں. بہت احتیاط کی ضرورت ہے, اور نہ خود اس کو کرے, نہ اپنے گھر میں ہونے دیں, اور نہ اپنے مستورات کو کسی کے گھر جانے دیں کھانے پینے کے لیے. تو بھائی اس مشابہت سے بچو, اور جو ہے شریعت پر عمل کریں, روزانہ ایصال ثواب کریں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, صحابہ کرام کو, بزرگان دین کو, اولیاء کرام کو, اہل بیت اعظام کو, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کو, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو, سارے اولیاء کاملین کو روزانہ ایصال ثواب کریں. 2 رکعت نفل پڑھ کے, سورہ یاسین پڑھ کے, سورہ اخلاص پڑھ کے, درود شریف کی تسبیح پڑھ کے, کون منع کرتا ہے؟ اور 100 روپے 50 روپے صدقہ کر کے یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دیجیے, فلاں اولیاء کاملین کو پہنچا دیجیے. انبیاء کرام کو ایصال ثواب کریں, انبیاء کرام کو بھی ایصال ثواب کریں. اب دیکھیے یہاں ایک سوال ابھرتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ ہمارے ثواب کے محتاج ہیں کیا؟ بہت سے لوگ بیچارے اس طرح سوال کر لیتے ہیں, حضور کو ایصال ثواب. تو دیکھیے بھائی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے ثواب پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر بات یہ ہے کہ بادشاہ کے پاس جب آدمی جاتا ہے تو ہدیہ پیش کرتا ہے, اپنے کسی دوست کے پاس جاتا ہے تو اسے ہدیہ پیش کرتا ہے. تو کیا وہ مٹھائی کی پیٹی لے کے جا رہا ہے اپنے دوست کے پاس؟ ارے بھائی کیا وہ دوست بھوکا ہے تمہاری مٹھائی کی پیٹی کا؟ مگر کیوں؟ عزت افزائی ہے, اس دوست سے اظہار محبت ہے, اس سے اظہار تعلق ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, انبیاء کرام کو, اولیاء کرام کو جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ کوئی ان کو ہماری ان ثوابوں کی ضرورت ہے, بلکہ ہمارا ان سے اظہار عقیدت ہے, اظہار محبت ہے, اظہار تعلق ہے کہ ہمیں اپنے نبی سے عقیدت ہے, محبت ہے, ہمیں جو ہے ان اولیاء کاملین سے عقیدت ہے. تو انہیں روز ایصال ثواب کریں. کون منع کرتا ہے؟ مگر روز کون کرتا ہے؟ اس لیے کہ نفس پر گراں گزرتا ہے, بھاری گزرتا ہے, اس میں مشقت ہوتی ہے, ورنہ تو کرنا چاہیے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میری طبیعت گناہوں کی طرف بہت مائل ہوتی ہے اور جو ہے گناہ چھوٹتے ہی نہیں, کوشش کرتا ہوں مگر گناہ چھوٹتے نہیں, اب میں کیا کروں؟ کہا کہ تم روزانہ کوئی سورت بتا دی قرآن کی کہ فلاں سورت پڑھ کے اور جو ہے روزانہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ایصال ثواب کرو. اور انہوں نے شروع کر دیا ایصال ثواب, انبیاء کرام علیہ السلام. کچھ عرصے بعد پھر انہوں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت اب میرا طبیعت گناہ کی طرف نہیں مائل ہوتی, نیکیوں کی طرف مائل ہوتی ہے. پوچھا کہ حضرت وجہ کیا ہے کہ اب گناہوں کی طرف میلان کم ہو گیا اور نیکیوں کی طرف اب طبیعت مائل ہونے لگی, کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے لکھا کہ میاں بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے, گناہوں سے پاک ہوتے, ان کی فطرت میں گناہ کی طرف میلان نہیں ہوتا.
اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے معصوم بنایا، پاک رکھا ہے۔ جب تم ان سے اظہار عقیدت کرتے ہو ایصال ثواب کر کے، اپنا تعلق ان سے ظاہر کر رہے ہو، روز کر رہے ہو، روز کر رہے ہو، روز کر رہے ہو، تو اب اسی تعلق سے تمہارے اندر بھی اندر کے اندر ایک پاور پیدا ہو گئی اور ایک صلاحیت پیدا ہو گئی کہ نیکیوں سے کی طرف میلان ہونے لگا اور گناہوں سے تنفر ہونے لگا۔ دیکھیے یہ اللہ والوں کی نگاہ ہوتی ہے، اس طرح علاج کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ انہیں القا فرمائے۔ دیکھیے کیسے عجیب بات، انبیاء کرام کو ایصال ثواب کرو، اب ان سے عقیدت اور تعلق بڑھا، جب ان سے عقیدت تعلق بڑھا تو قلب کے اندر گناہوں سے تنفر ہونے لگا اور نیکیوں کی طرف میلان ہونے لگا، اس لیے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے، گناہوں سے گناہوں کی طرف ان کی طبیعت نہیں لگتی، تو اب اس کا تعلق انبیاء کی طرف ہونے لگا۔ روز ان سے بھئی ایک آدمی کسی کو روز ہدیہ دے، کسی سے روز ہدیہ دے تو کتنا تعلق اس سے ہو جاتا ہے، اور جب روز انبیاء کرام کو ایصال ثواب کرے گا تو کتنا اس کا تعلق انبیاء کرام سے مضبوط ہوگا۔ ایسے اولیاء کاملین کو ایصال ثواب کریں، تو یہ ایسے چٹکلے ہیں جس سے آدمی کی طبیعت کی اعمال کی طرف راغب ہوتی ہے۔ یہ بھی ان اللہ والوں کی اعمال کی مہک ہے، دیکھیے تاثیر ہے ان اللہ والوں کی، ان اللہ والوں کا فیض ہے، اس کو کہتے ہیں اولیاء اللہ کا فیض، کہ اب آدمی کی طبیعت گناہوں سے بچ رہی ہے اور نیکیوں کی طرف لگ رہی ہے، اعمال صالحہ کی توفیق مل رہی ہے اور طبیعت میں یہ آ رہا ہے کہ میں یہ بھی نیکی کر لوں، اس سنت پر بھی عمل کروں، اس پر بھی عمل کروں، اور گناہوں سے بچنے کی ہمت ہو رہی ہے کہ یہ گناہ سے بھی بچ جاؤں، اس گناہ سے بھی بچ جاؤں، یہ حرام چھوڑ دوں، یہ حلال کو اختیار کر لوں، یہ اس حرام سے کیسے بچوں، اس گناہ سے کیسے بچوں، اس کا جذبہ بیدار ہو، تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ فائدہ کوئی سالانہ ایصال ثواب کرنے سے تھوڑی ملے گا کہ بھئی ہر سال ایک دیکھ پکا دی بس مطمئن ہو گئے، نہیں، روز کرنا پڑے گا۔ اب اس کے لیے آدمی وقت نکال لے، آدھا گھنٹہ بیٹھ جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہر کام بس جلدی سے ہو جائے اور بس شارٹ کٹ میں ہو جائے کہ بھئی پڑھا 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی، 3 دفعہ سورہ درود شریف پڑھ لیا، یا اللہ اس کا ثواب تمام انبیاء کرام کو، تمام اولیاء کرام کو، تمام صحابہ کرام کو اور سب کو پہنچا دیجیے، اور بس ٹھیک ہے، جائز ہے، اس طرح بھی جائز ہے، مگر توجہ سے، دھیان سے، عقیدت سے، محبت سے، ایک ایک نبی کا نام لے لے کر، ایک ایک ولی کا نام لے لے کر، ایک ایک صحابی کا نام لے لے کر آدمی دھیان کے ساتھ اگر ایصال ثواب کرے اور یہ تصور کرے کہ بھئی میں ان کو ایصال ثواب کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرا یہ ثواب ان کو پہنچا رہے ہیں اور وہ اس سے خوش ہو رہے ہیں، بھئی کسی کو ہدیہ دیں تو کتنا خوش ہوتا ہے آدمی، تو تصور میں یہ سوچیں، پھر دیکھیے کیسے اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے، کیسے گناہوں سے تنفر ہوتا ہے۔ تو اگر آدمی اس طرح روزانہ کی ترتیب بنائے تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال بات یہاں سے چلی کہ رسوم اور رواج، اس کو آدمی ہلکا نہ سمجھے، یہ چھوٹی سی بات بظاہر چھوٹی سی ہوتی ہے مگر پھر بہت بڑی بن جاتی ہے، جیسا کہ بتا دیا کہ بھئی یہ مشابہت ہو رہی ہے دشمنان صحابہ سے، لہذا اس کنڈے کی رسم سے خود بھی بچیں، گھر والوں کو بھی بچائیں اور کہیں بھی ان کو جانے نہ دیں۔ یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور اس سے ان کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھو گی۔ تو اگر مرد حضرات اس بارے میں کوئی سختی نہیں کریں گے، کوئی دیکھ بھال نہیں کریں گے تو پھر ان سے پوچھ ہو جائے گی آخرت کہ تمہارے گھر والے یہ کام کرتے رہے اور تمہیں پرواہ بھی نہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ابھی سے ہی اور پھر 20، 21، 22 رجب کو یہ مٹھائی والوں کے یہاں رش بن جائے گا، ٹکیاں بکنے لگ جائیں گی۔ بھئی کیوں بک رہی ہیں؟ ہم مسلمان ہی خرید رہے ہیں اور کون خرید رہے ہیں؟ اور یہ اسی عنوان سے بناتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کنڈے کی شکل میں یہ لوگ اس سے فاتحہ لگائیں گے اور اس کی ایصال ثواب کریں گے حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کو، تو ہم چوکنے ہو جائیں، احتیاط کریں، ان دنوں میں یہ کھائیں ہی نہیں تاکہ کم از کم یہ بھی مشابہت نہ لاگو، اتنی احتیاط کرنی چاہیے۔ بھئی آدمی پھونک پھونک کے چلتا ہے نا، جہاں خطرہ ہو ڈگمگانے کا اور کوئی نقصان پہنچنے کا، وہ آدمی کتنا احتیاط کرتا ہے۔ بھئی پتہ چلا کہ بھئی فلاں جگہ فائرنگ ہو رہی ہے، اب آدمی جو ہے فلاں جگہ جانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے گا کہ میں جاؤں یا نہیں جاؤں، اور اگر ضروری کام نہیں ہے تو بھئی رہنے دو بھئی،
وہاں جا کے سنا ہے فائرنگ ہو رہی ہے تو اب کون جائے؟ وہی ہو گئی فائرنگ، اب 24 گھنٹے تھوڑی ہو رہی ہے، وہ صبح ہوئی تھی فائرنگ، تم تو اب دوپہر ہو گئی اب چلے جاؤ۔ مگر آدمی سوچتا ہے اگر ضروری کام نہیں ہے تو بھائی رہنے دو یار، فائرنگ ہوئی ہے پتہ نہیں کیسے حالات، بھائی کیوں نہیں جا رہے؟ اتنی احتیاط آدمی کر رہا ہے، کیوں؟ جان کو اتنا عزیز سمجھ رہا ہے، اور ایمان کو اس کو تو پرواہ ہی نہیں، بھلے کوئی بھی اچک کے لے جائے، اور جو ہے کس نے ہی آخرت کا نقصان ہو جائے ہمیں پتہ ہی پرواہ ہی نہیں۔ تو بہرحال ان باتوں کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہماری طرف سے کروڑوں سلام، کروڑوں درود پہنچا دیجیے۔ تمام انبیاء کرام پر خصوصی رحمت نازل فرما دیجیے، تمام اولیاء کاملین پر خصوصی رحمت نازل فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ یا اللہ اپنے نیک بندوں سے عقیدت محبت نصیب فرما دیجیے، اولیاء کاملین کی سچی محبت اور ان کا کامل اتباع ہمیں نصیب فرما دیجیے، صحابہ کرام کی سچی محبت اور ان کا کامل اتباع ہمیں نصیب فرما دیجیے، انبیاء کرام کی سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرما دیجیے، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کا کامل اتباع ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے، یا اللہ ہمیں نفس شیطان کے حملوں سے بچا لیجیے، یا اللہ نفس شیطان سے پوری حفاظت فرما دیجیے، اپنی مضبوط عزت و پناہ میں لے لیجیے۔ یا اللہ یہ نفس شیطان ایسا وار کر دیتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، آپ ہی ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اللہم واقعتاً کواقعت الولید، اللہم واقعتاً کواقعت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ یا اللہ ہمیں محبان صحابہ میں شامل فرما دیجیے، ہمیں آپ کے نیک بندوں سے محبت کرنے والوں میں شامل فرما دیجیے۔ یا اللہ ان لوگوں میں شامل نہ فرمائیے جو صحابہ سے دشمنی رکھتے ہیں، یا اللہ ان لوگوں میں شامل نہ فرمائیے جو اولیاء سے دشمنی رکھتے ہیں۔ یا اللہ آپ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرما لیجیے، اپنے پیاروں سے تعلق نصیب فرما دیجیے، قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما دیجیے، ہماری تربیت فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے، اخلاص کامل عطا فرمائیے۔ یا اللہ وہ صفات حسنہ جو آپ کو محبوب ہیں، جو آپ کو پسندیدہ ہیں، وہ تمام صفات حسنہ ہمیں عطا فرما دیجیے۔ جن رضائل سے آپ ناراض ہوتے ہیں ان سارے رضائل سے ہمیں پاک کر دیجیے، صاف کر دیجیے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ یا اللہ ہمارے ملک میں، ہمارے شہروں میں امن قائم فرما دیجیے، مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق قائم فرما دیجیے، مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دیجیے، ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما دیجیے، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری قبروں کو بھی جنت کا باغ بنا دیجیے، جب ہم قبروں میں پہنچیں تو ہماری قبر حد نگاہ تک وسیع ہو جائے۔ یا اللہ آپ ہی ہمیں ایسے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور اے اللہ ان اعمال سیئہ سے بچا لیجیے جن سے قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے، آگ کا گڑھا بن جاتی ہے۔ یا اللہ ان اعمال بد سے ہمیں بچا لیجیے، ہماری مدد فرما دیجیے۔ جو مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی بخشش فرما دیجیے، ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کی قبروں پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے، ان کو یا اللہ ان کو عذاب قبر سے بچا لیجیے، ان کے عذاب میں تخفیف فرما دیجیے۔ یا اللہ اب جو کچھ وہ کر کے چلے گئے اب تو آپ کی رحمت کی آس پر ہے، یا اللہ تنہا ہے اپنی قبروں میں، آپ نے معاف فرما دیجیے۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ،
نستغفر اللہ ونتوب الیہ. یا اللہ ہم اپنے بھی تمام گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، کبیرہ کبیرہ سارے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور اس تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی معافی چاہتے ہیں جو اپنی قبروں میں پہنچ چکے ہیں. یا اللہ دنیا کے جس خطے میں مسلمان اپنی قبر میں ہے، یا اللہ وہ آپ کے کلمے کی نسبت سے ہمارا بھائی ہے، یا اللہ ہم اس کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، انہیں معاف فرما دیجیے. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء والاموات. یا اللہ تمام اموات سے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی کلی مغفرت فرما دیجیے، ان کو بخش دیجیے. یا اللہ اپنی رحمتیں ان پر نازل فرما دیجیے، اپنے غصے کو معاف فرما دیجیے، اپنے غصے کو دور فرما دیجیے. اللهم انا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك.